MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ سورۃ الضحیٰ، تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں ان ایام میں، جن ایام میں اللہ کے عذابات نازل ہو رہے ہوں، ان ایام میں اللہ نے امن و سکون کی زندگی نصیب فرمائی۔ یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے جانا ہو تو کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے یتیموں کے حقوق بیان کیے، جس نبی نے اپنی زندگی یتیمی سے شروعات کی اور یتیموں کا سہارا بنتے ہوئے اس دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور آنے والی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ لوگوں تمہیں اپنی زندگی میں یتیموں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 8، 9، 10 آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے تعلق سے بات کی کہ حقوق العباد میں سے ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر اگر کوئی یتیم زندگی گزارتا ہے، کوئی یتیم آپ کے معاشرے میں رہتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ کے کچھ حقوق بنتے ہیں۔ ان حقوق کو ادا کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری بن جاتی ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا آفاقی مذہب ہے، اسلام ایک ایسا انمول تحفہ ہے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتامہ اور یتیموں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی بات کی، تو ساتھ ہی ساتھ یتیموں کے حقوق کی بات بھی کی کہ لوگوں، تمہارے معاشرے میں اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے، تمہارے معاشرے میں اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اور اس کی زندگی یتیمی میں گزر رہی ہو، پریشانیوں میں گزر رہی ہو، تکلیفوں میں گزر رہی ہو، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کے حقوق کی ادائیگی کریں، آپ ان کے ساتھ بہترین سلوک اپنائیں۔ کیونکہ قرآن کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کے اندر 23 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے یتیم کا ذکر کیا ہے، یتیموں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور کئی مقامات تو ایسے ہیں قرآن میں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے 23 مرتبہ یتیموں کا حکم دینے کے ساتھ ایک لفظ کا استعمال کیا، یتامہ۔ عربی کے اندر جب کسی واحد کی جمع بنائی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے یتامہ کا لفظ 13 سے زائد مرتبہ استعمال کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بتلائی جاتی ہے
کہ کسی ایک یتیم کی کفالت آپ کے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین جمع کا جملہ استعمال کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگوں تمہیں اپنے معاشرے کے اندر جو اس طرح کے نادار لوگ ہیں، جو اس طرح کی یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تمہارا کیریکٹر، تمہارے اخلاق، تمہارے اوتار جو ان کے ساتھ ہونے ہیں وہ اسلامی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی کا پہلو ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہیلپنگ پاور ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ایک دوسرے کی ہمدردی، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ آئیے ان کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق اسلام یہ کہتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ جو بچے یتیم ہیں آج دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ 2017 اور 18 کی رپورٹ کو اگر سامنے رکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر 8 ارب سے زائد لوگ دنیا میں بستے ہیں، کہ 8 ارب سے زائد دنیا میں لوگ بستے ہیں، ان 8 ارب میں سے کہ 18 ملین ایسے افراد ہیں، ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو دنیا کے اندر یتیم ہو چکے ہیں، جن کا سایہ کوئی نہیں، جس کا باپ نہیں، جن کی مائیں نہیں۔ اور آپ تعجب کریں گے، رپورٹ لکھنے والے نے بات لکھی کہ دنیا کے اندر بسنے والی قومیں، دنیا کے اندر جینے والے انسانوں کی تعداد 8 ارب سے زائد دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں، اور آج کی تاریخ میں 9 ارب سے زائد لگ بھگ 10 کے قریب۔ ان 10 ارب لوگوں میں کہتے ہیں کہ 18 ملین لوگ بچے بچیاں ایسی ہیں جن کے اوپر ان کے ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ بچے یتیم ہو چکے ہیں، وہ بچے لاچار ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ آئے دن ان کے اوپر عذابات کی شکلیں، آئے دن ان کے اوپر ایسے مسائل۔ ابھی آپ دیکھیں 1 مہینہ پہلے جو زلزلے آئے ترکی اور شام کے اندر، ایسے زلزلے کہ ان زلزلوں کے اندر کئی افراد، کئی ہزاروں کے لوگ بچے یتیم ہو گئے، بیوہ ہو گئی عورتیں اور بچیاں یتیم ہو گئیں۔ ان کے چہروں کو دیکھو تو قرآن کی آیتیں یاد آتی ہیں کہ قرآن ان کے ساتھ کیوں بار بار حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا کیوں حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو آزمائش میں ڈال کر، پریشانیوں میں ڈال کر آزماتا ہے، کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ سکھ میں رکھ کر اسے مال و دولت سے مال و مال کر کے اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو رپورٹ کے لکھنے والے نے بات کہی کہ 18 ملین سے زائد بچے بچیاں یتیم ہو چکی ہیں۔ تو قرآن کیا تعلیم دیتا ہے؟ قرآن آئیے دیکھتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ کسی اور باباؤں کو، پجاریوں کو، اور جو ہے جادو جنات کے ماہرین کو، کالی جادو کرنے والے، یہ کروانے والے، یہ سب کے سب جہنمی لوگ ہیں، کفار کے درجے میں ان کا مقام ہے۔ ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو ورنہ کہ اللہ کے عذابات آپ کے اوپر آ جائیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ پھر آگے کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تمہیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ ہو۔ وَالْيَتَامَى، اللہ نے کہا کہ یتیموں کے ساتھ تمہارا برتاؤ ہونا چاہیے۔ آج ماحول میں ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ یتیموں کا سہارا بننے والے کوئی دور دور تک نظر نہیں آتے۔ اگر خاندانوں میں یتیم کوئی بن جائے، کسی کے باپ چلا جائے، اگر وہ بچے یتیم ہو جائیں تو رشتہ داریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ بچے یتیم ہو جائیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ شروع میں اگر ان کے اوپر ہاتھ رکھ بھی دیا 1 مہینہ 2 مہینہ، اس کے بعد اسے بھول جاتے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ان کے لیے تمہیں اپنے آپ کے دلوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے خیر خواہی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ والیتامى، اور یہ جو یتیمی ہوتی ہے،
کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی یتیمی میں گزاری، اور یتیم ایک ایسا مسئلہ ہے کہ انسان کی خوشیاں چھن جاتی ہیں، بچے کی خوشیاں چلی جاتی ہیں، بچیوں کی خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، ان تمام لوگوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رہگیروں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ تمہیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، جو لوگ ایسے نہیں کرتے اللہ رب العالمین انہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے سورہ زحا 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، رہے یتیم ان کے ساتھ تم سختی کے ساتھ کلام نہ کرو، یتیموں کے ساتھ سختی کے ساتھ برتاؤ نہ کرو، ان کے سامنے انہیں نہ جھڑکو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر کوئی یتیم آپ کے پاس رہتا ہے، اگر کوئی یتیم آپ کے ساتھ کوئی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، یا آپ کا کوئی بھی قریبی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس کے اگر والد گزر جائیں یا والدین دونوں چلے جائیں، ان بچوں کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اور جو اس سے بات بھی کرے تو حقارت کے ساتھ بات کرے، یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو بھی کمزوری والا معاملہ کرے کہ بھئی اس کے تو آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں معاشرے میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کو منع کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے بچیں۔ اللہ کے نبی کو تعلیم دے کر یہ امت کو پیغام دینا تھا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہیں یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہے سائل، جو مانگنے والے، اگر کوئی آپ کے سامنے مانگتا ہے، کسی کی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کوئی اعلان آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اب ایسے نہ ہو کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اسے تعاون کریں، آپ اسے دیں، اگر نہیں دے سکتے ہیں تو خاموش ہو جائیں۔ ایسے نہیں کہ فلا تنہر، ان کو جھڑک دینا، کسی چندے والے کو جھڑک دینا، یا کسی مانگنے والے کو بھگا دینا، یا اس سے غصہ ہو جانا، یا اسے ایسی باتیں کر دینا کہ انسان مر جائے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا پائے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے، آپ دینا، اللہ نے دیا ہے تو دو، ورنہ آپ خاموش ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کل حالات آپ کے ویسے ہو جائیں، آپ کے ویسے ہو جائیں۔ آپ تعجب کریں گے، جو الحمدللہ سب تو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا، اس زلزلے میں ایک شخص کی فوٹو بہت وائرل ہوئی فیس بک کے اندر، پوری دنیا نے اس کو ترس کھایا۔ کیا مسئلہ تھا کہ ایک شخص، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 3 بریڈ روٹیاں، ترک کے اندر لمبی لمبی روٹیاں ہوتی ہیں، بریڈ جو ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں، 3 بریڈ لے کے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، جا رہا ہے راستے سے، اس کو فوٹو مار دیا ایک صحافی نے، اور اس سے انٹرویو لیا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ، اتنا غمزدہ کیوں ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ جو میں آج میرے ہاتھ میں 3 بریڈ ہیں کھانے کے، اس جگہ پر میری 3-5 انتس کی بلڈنگیں تھیں، 5 انتس کی بلڈنگیں تھیں، اللہ نے ایک جھٹکے میں اس کو زمین کے برابر کر دیا۔ آج میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تو وہ جو یتیموں کو بانٹا جانے والا کھانے میں لائن لگا کر میں کھڑا اور کھڑ کے 3 روٹیاں لے کر آیا ہوں، اور میں 3 روٹیاں دیکھ رہا ہوں اور میری زمین دیکھ رہا ہوں کہاں پر۔ اللہ نے 1 سیکنڈ میں مجھے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا، ورنہ کل 1 سیکنڈ سے پہلے، اس زلزلے سے پہلے میں کروڑ پتی تھا، میری 3 انتس کی لمبی لمبی بلڈنگیں تھیں، میں کئی لوگوں کو کھلانے کا مالک تھا، لیکن آج اللہ نے میرے حالات ایسے کر دیے کہ میں لائن میں لگا کے 3 روٹیاں مانگ کے لایا ہوں۔ اللہ، وہ رونے لگا۔ تو یہ باتیں اللہ رب العالمین دنیا کو کیوں دکھلاتا ہے؟ تاکہ لوگ جو مال کے نشے میں چور ہیں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور یتیموں کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور بھی باتیں ذکر کی۔ آئیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی ہمیشہ 2 چیزوں سے پریشان رہتے تھے۔
اللہ کے نبی دو چیزوں کے حق ضائع ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈرتے تھے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرع. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیحہ کے اندر ذکر کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے. کہتے ہیں اللہم انی احرج حق الضعیفین، اے اللہ میں دو لوگوں کے حق ضائع ہونے سے ڈرتا ہوں. اے اللہ مجھے دو لوگوں کے حق ضائع ہونے کا سب سے زیادہ ڈر ہے کہ ان کو ان کے حقوق نہ مل پائیں، ان کو ان کا درجہ نہ مل پائیں. وہ کون کون؟ پہلا الیتیم. یتیم کا حق کبھی رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اگر اس کے ماں باپ، بچے کے ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ زندہ حالت زندہ میں اس نے پراپرٹی کی تھی، اس کی آستی بنی تھی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، چلا گیا تو اس کے بعد اس کا چاچا، اس کا بڑیوا جو بھی ہے وہ کیا کر دے؟ اس مال کو ہڑپ کر لے. ان بچوں کی کمزوری، ان بچوں کے ہوتے ہوئے وہ کیا کر دے؟ ان یتیموں کے مال کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، ان یتیموں کے مال کو ڈال لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کی بڑے ہونے تک ہم پرورش کر لیں گے، وہ جو گھر ہے وہ ہمارا، یا جو پراپرٹی رکھ کے گیا وہ ہماری. یہ حرام ہے، حرام ہے. اللہ کے نبی کہتے تھے مجھے اس کا سب سے زیادہ ڈر ہے. دنیا میں لوگ سب سے زیادہ حق ماریں گے یتیموں کا، یتیموں کا مال کھا جائیں گے، یتیموں کے نام پر مال کھا جائیں گے. اور دوسرا والمرأة، عورتوں کے حقوق بھی لوگ پامال کریں گے. عورتوں کو جو حق ان کا دینا چاہیے وہ حق نہیں دے پائیں گے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے کسی کی شکل میں کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزوں سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ مجھے حقوق غصب ہونے کا، کہ انسان جو ہے اس کو جو ہے اس مال کو جو ہے ہڑپ کر جائے گا، اس کو جو انسان کھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمائی کہ مال کی حفاظت کرنا، یتیم کے مال کی حفاظت، کہ جو بھی ایسے ہیں جن کے گھرانوں میں یا خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، محلوں میں یا سوسائٹی میں، معاشرے میں، جہاں کہیں بھی ایسے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یتیم کی مال کی کفالت میں احتیاط اور نگرانی پر زور دیا جائے تاکہ ان کا مال ضائع نہ ہونے پائے. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے آ کر سوال کریں گے خرچ کرنے کے تعلق سے. منافقین کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا؟ یسألونک ماذا ينفقون، وہ لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں. اللہ کہتا ہے اے نبی آپ کہیے قل ما انفقتم من خیر، تم جو کچھ بھی خیر کا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تم جو کچھ بھی لٹاؤ گے وہ کس کے لیے ہوگا؟ فللوالدین، والدین کے ساتھ خیر کیا جائے، والدین کے ساتھ بھلائی کی جائے، اور والاقربین، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی جائے، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا والیتامی، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا، یتیموں کے مال کو نہیں کھانا، یتیموں کے مال کو ہڑپ نہیں کرنا، اور جو رشتہ داروں میں کمزور ہوتے ہیں ان کے مال کو ہڑپ کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے. پھر آگے فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے مال کو ہڑپ کرنا یا غریبوں کے مال کو ہڑپ کر لینا یا ان سے غلط طریقے سے پیسے وصول کر لینا، یا کسی کام میں ہو یا کسی چیز میں ہو کہ دیکھ رہے ہیں آگے والا کمزور ہے، وہ کچھ جانتا نہیں ہے، اب اس کا کام کرنا ہے، اگر وہ 2,000 میں ہو رہا ہے اسے 10,000 روپے کا کام کروا کے بھیج دیا. یہ حرام ہے. اگر وہ مال آ بھی گیا آپ کے پاس، اللہ جانتا ہے کہ وہ آپ کے مال کو کہاں سے نکالنا ہے. سیکنڈوں کے اندر آپ بیمار پڑ جائیں گے، ڈاکٹر لے لے گا. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں خیر کرنا چاہتے ہو تو یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ، کوئی غریب ہے، کوئی کام ہے آپ کے پاس، یا آپ کوئی لائر ہیں، یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس وہ آ کر آپ سے کچھ کام کروانا چاہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کام سستے میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے آگے والے کی کمزوری یا اس کی لا علمی کی وجہ سے آپ نے اس مال کو ڈبل تربل تو دور کی بات ہے، ہزاروں لاکھوں روپے تک لوگ لوٹ لیتے ہیں کمزوری کی وجہ سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے اللہ کے نبی کہ وہ لوگ یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور ابن السبیل، کوئی مسافر ہے، کوئی سفر کر رہا تھا، کہیں اس کا مال لٹ گیا یا کچھ مسئلہ آ گیا، اب وہ کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہے،
10,000 کی چیز 2,000 بھی دے دیا تو دیالتوں بول رہا. اب آگے والا کیا کرتا؟ موقع دیکھ کے اس کو بھی لے لیتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ساتھ خیر کیا جائے, ان کے ساتھ بھلائی کی جائے. پھر آگے وما تفعلوا من خیر, اور تم جو کچھ بھی خیر کا کام نہیں کرتے, بھلائی کے کام نہیں کرتے, جو بھی غلط طریقے سے تم کماتے ہو, فإن اللہ بہ علیم, اللہ رب العالمین اس کا علم رکھتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو اور کتنا اس کے اندر جو ہے سچائی ہے اور کتنی اس کے اندر جھوٹ ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا, کہ لوگو یتیموں کے مال ان کو لوٹا دو, یتیموں کے مال, غریبوں کے مال ان کو لوٹا دو. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب, تم لوگ خبیث چیز کو پاک چیز کے ذریعے مکس کر کے نہ کھاؤ. کیا کہا اللہ نے؟ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب, خبیث کو, گندی چیز کو اگر تم صحیح سمجھ کر کھا جاؤ گے تو جہنم کی آگ کھا گے. کیسے؟ اس کی مثال کہ کوئی انسان جو ہے شراب کو دودھ کے باٹل میں ڈال کے پیا تو شراب حلال ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے کہ گندی چیز کو اچھی چیز میں ملا کے بھی استعمال کرو گے تو جائز نہیں ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ, یتیموں کے مال کو تم ہڑپ نہ کرو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ, گندی چیزوں کو اگر تم صحیح چیز میں بھی استعمال کر لو گے کہ نہیں میں یتیم کے مال کو ذرا وہاں دے آلتا ہوں, یہاں دے آلتا ہوں, باقی میں رکھ لیتا ہوں, غلط. جس کا جو حق ہے وہ اس کو عطا کیا جائے. پھر آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, ان کے اموال کو تمہارے اموال کے ساتھ مکس کر کے نہ کھاؤ. کیا کہا اللہ نے؟ یتیم کا مال آپ کے پاس ہے, غریبوں کا مال آپ کے پاس ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس مال سے اپنا مال بھی مکس کر رہے ہیں. اگر ایسا بھی کھاتے ہیں اللہ کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا, یہ بہت غلط بات ہے, بہت بڑا گناہ ہے کہ اس سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر یہ بات کہی. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یتیموں کی کفالت کرنا یہ بہت اہم معاملہ ہے. یتیموں کی کفالت یہ بہت اہم معاملہ ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یتیم کی کفالت پر بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا, انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا وقال بعصبی السبابہ والوسطى, رواہ البخاری. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں کتنے قریب ہوں گے؟ اتنے قریب. اللہ کے نبی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا بعصبعی, کہ السبابہ, سبابہ کی انگلی اللہ کے نبی نے دکھلائی, شہادت کی انگلی, اور والوسطی, بیچ کی انگلی. اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اتنے زیادہ قریب ہوں گے, جو دو انگلیاں جتنی قریب ہے اتنے زیادہ. اللہ اکبر. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطى وفرج بینہما شیئا, کہ میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا جنت میں اتنے زیادہ قریب ہوں گے کہ شہادت اور بیچ کی انگلی ملا کر اللہ کے نبی نے اور ان کے درمیان تھوڑا گیپ کر کے کہا کہ بھئی اتنا زیادہ قریب ہوں گے. یعنی اللہ رب العالمین جو دنیا کے اندر یتیموں کا خیال کرتے ہیں, بیواؤں کا خیال کرتے ہیں, مسکینوں کا خیال کرتے ہیں, غریبوں کو ان کے حقوق ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ مقام عطا کرے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کا اگر مقام مل جائے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم اگر دنیا کے اندر اگر نیک اعمال کر لو گے اور اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میرے ساتھ جنت میں اتنے زیادہ قریب ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا تو کہتے کہ کبھی کسی یتیم کے بغیر میں دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا. ان کا کہنا تھا, ابن عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا کہ اللہ کے نبی جنت میں اتنے حدیثیں ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, کہتے ہیں کہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی بھی اپنے دسترخوان کو سجاتے
تو یہ کسی یتیم کو پکڑ کر مسجد سے لاتے اور اس کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کی زندگیوں کے اندر ان احادیث کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ لوگ یتیموں کا خیال کیا کرتے تھے، اور مسکینوں کے ساتھ ان کا ایسا برتاؤ تھا، وہ ایسے محسوس کرتے تھے کہ ہمارا جو مال ہے یا ہماری جو دولتیں ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں، اس پر جو ہے یتیموں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان یتیموں کے لیے ادارے تک بنا لیتے ہیں۔ حیدرآباد کے اندر دارالیتام ایتام کے نام سے ایک ادارہ ہی بنا دیا گیا، اس کے اندر پورے جو بچے اس طرح کے ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے پورا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو اس طرح کی اداروں کو قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بچے بچیاں ہوں کہ وہ جو یتیم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، کیونکہ زلزلے جو آ رہے ہیں، حالات جو بگڑ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی شکلیں ہوں، چاہے وہ کرونا کی شکلیں ہوں، چاہے وہ زلزلوں کی شکلیں ہوں، چاہے وہ کسی اور طرح کی شکلیں ہوں، ان شکلوں میں ماں باپ کے مر جانے کی وجہ سے، ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی ایک حدیث کے اندر وضاحت کی کہ لوگوں تم یتیموں کے ساتھ خاص خیال کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک یتیم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یتیمی میں گزری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا سایہ ان سے چلا گیا، ان کی ماں کا سایہ ان سے چلا گیا، کبھی دادا کی پرورش میں، کبھی چاچا کی پرورش میں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ یتیمی کس چیز کا نام ہے، یتیمی کس چیز کا نام ہے کہ انسان جو یتیم بچہ یتیم بن جاتا ہے تو اس سے اس کے سر سے چھت بھی ہو تب بھی اسے سایہ میسر نہیں ہوتا، اسے وہ جو خوشیاں ملنی ہوتی وہ نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دی، اور قرآن کریم کے اندر 23 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس حکم کو دیا کہ لوگوں تمہیں یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور اچھا خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز آپ کو خاص طور سے بتلاؤں کہ یتیم کا تعلق انسان بچے کے بالغ ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ یتیم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے، ابھی اسے عقل نہیں ہے، یا وہ ایسا ہے کہ جسے اس کی بلوغت تک وہ نہیں پہنچ پایا، تو ایسا بچہ جو یتیم مانا جاتا ہے۔ اگر ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ در یتیم بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ در یتیم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے تعلق سے کئی کتابیں لکھی گئیں۔ ایک کتاب کا نام یہ در یتیم، یعنی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے کہ والد کے کب انتقال ہوا، ان کی ماں کا انتقال ہوا تو ان کے اوپر کیا کیا حالات آئے، یہ سب چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بوڑھے ہو رہے ہیں پھر بھی بولتے ہیں میں یتیم ہوں، کیا بولتے ہیں؟ 50 سال ہو گئے پھر بھی بولتے ہیں میں یتیم ہوں، میں غریب ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ بلوغت کے بعد آپ جو ہے اپنے اسٹینڈ لے سکتے ہیں، آپ جو ہے اپنے ذمہ دار، آپ خود کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلوغت سے پہلے، علماء دین نے کئی ایک اس کی شروعات کی، انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق بلوغت سے پہلے ہے۔ اگر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یتیم نہیں رہتے، پھر انہیں اپنی زندگی شروعات کرنی چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ دوسروں پر ڈیپینڈ ہو، یا جو ہے بڑے ہو گئے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم یتیم ہیں، یتیم کب تک رہیں گے، مرتے دم تک یتیم۔ ایسے نہیں ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی یتیمی میں ہی گزار دیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیے، وہاں پر اصول بھی بیان کیے کہ اس کا تعلق کہاں سے کہاں تک ہے، اور اس کا خیال کرنا ان دونوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک تو ہیلپنگ پاور بھی ہونی چاہیے، اور دوسرا آگے والا اسے عادت نہ بنا لیں، آگے والا اسے اپنا ایک کمزوری نہ سمجھیں کہ بھئی میں تو یتیم ہوں، میں پوری زندگی یتیم میں گزاروں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ قرض دار ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ اللہ وہ حرام سے نکال کر، سود خوری سے نکل کر حلال چیزوں میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے قرضوں کو کسی بھی طریقے سے حلال ذریعے سے انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کی کمائیوں میں برکت
برکت عطا فرما۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما اور حلال رزق نصیب فرما، اور جب اس دنیا سے جانا ہو تو کلمہ شہادت نصیب فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔